آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جو پڑھنے میں سادہ لیکن پھر بھی اتنی گہری کہ اہل علم پوری زندگیاں اس پر غور و فکر میں گزار دیں۔ ایسی کتاب جس کے الفاظ کبھی پرانے نہیں ہوتے اور جس کے ہم پلہ کوئی بھی چیز تخلیق نہ ہو سکی، وہ ہے قرآن۔ قرآن ایک چیلنج دیتا ہے۔ بظاہر یہ سادہ سا نظر آتا ہے، مگر در حقیقت یہ ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ اگر اس کے دشمن یہ کر جاتے تو وہ آسانی سے اسلام کو مٹا سکتے تھے۔ نہ بدر کی، نہ احد کی، نہ خندق کی، کسی جنگ کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم ایک ایسے چیلنج کی بات کر رہے ہیں جس کا جواب 14 صدیوں بعد بھی نہ دیا جا سکا، اور یہ چیلنج اب بھی باقی ہے۔ آئیے اس دور میں واپس چلتے ہیں جہاں سے اس چیلنج کا آغاز ہوا تھا۔ یہ عرب کی سرزمین تھی، شاعری، فصاحت اور زبان کے کمال کا مرکز۔ لوگ الفاظ کے بادشاہ تھے، بات کرنے اور سنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ یہ تمام زبانیں خاموش ہو گئیں، حتیٰ کہ سب سے زیادہ غرور کرنے والی آوازیں بھی لرزنے لگیں۔ اس خاموشی کی وجہ قرآن کی یہ آیت تھی جس میں اللہ نے فرمایا، اگر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گڑھ لیا ہے تو اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا ایک کلام بنا کر لے آئیں۔ پیغام بالکل صاف تھا کہ یا تو اس جیسا کلام پیش کرو یا ہمیشہ کے لیے مان لو کہ یہ ممکن نہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ چیلنج دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے معاشرے کو اسی میدان میں للکارا جس میں وہ خود کو سب سے بڑا ماہر سمجھتے تھے۔ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ سمجھ جائیں گے کہ اس چیلنج کا جواب کیوں ممکن نہ ہو سکا اور قرآن کیوں باقی تمام کتابوں سے مختلف ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سوچیں، جب قرآن بار بار یہ چیلنج دہراتا رہا تو اس کے مخالفوں نے کیا کیا؟ شروع میں ان سے کہا گیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک کتاب لے آؤ، چاہے کسی ایسے شخص سے لکھوا لو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ جب یہ بھی نہ ہو سکا تو اجازت دی گئی کہ کسی بڑے عالم یا مصنف کی مدد لے لو۔ انہیں کہا گیا، پچھلی تمام کتابیں کنگال لو، اپنے تمام ماہرین اکٹھے کر لو، حتیٰ کہ اپنے معبودوں سے بھی مدد مانگ لو۔ پھر بھی وہ ناکام رہے۔ پھر کہا گیا، پورا قرآن نہیں، صرف 10 سورتوں جیسا کلام لے آؤ۔ جب یہ بھی نہ ہو سکا تو کہا گیا، اچھا صرف ایک ہی سورت بنا کر دکھا دو۔ لیکن خاموشی باقی رہی۔ یہ خاموشی صرف ناکامی نہیں تھی، یہ ذلت بن چکی تھی۔ جب وہ الفاظ سے مقابلہ نہ کر سکے تو تلواریں اٹھا لی اور یوں جنگوں کا آغاز ہوا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی آواز اس چیلنج کے برابر آ سکی، کیونکہ قرآن کوئی معمولی نظریہ نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر دنیا کی 1/4 آبادی ایمان رکھتی ہے اور جس کے اثرات آدھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آخر قرآن میں ایسی کیا بات ہے جو اسے بے مثال بناتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے معجزہ ہونے کے 40 سے زیادہ پہلو ہیں۔ ظاہر ہے ہم ایک ویڈیو میں پورے 40 کا جائزہ نہیں لے سکتے، اس لیے ہم یہاں صرف 4 اہم دروازے کھولتے ہیں۔ پہلا، قرآن کی جانب سے زبان کا طاقتور اور خوبصورت استعمال۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کا صرف ایک حرف بھی اپنے اندر ایک معجزہ رکھ سکتا ہے؟ ہم سورہ یاسین دیکھتے ہیں، ایک آیت میں کہا گیا، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ عربی آیت میں حرف لام پوری تصویر بدل دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی جملے میں 3 مختلف معنی شامل کرتا ہے، اور اسی طرح سورج کے بارے میں 3 بنیادی حقائق سامنے آتے ہیں، جیسے لمستقرن کا ایک معنی ہے مدار میں، یعنی سورج ایک مدار میں مسلسل حرکت کر رہا ہے۔ آج مشاہدات واقعی یہ ثابت کرتے ہیں کہ سورج ملکی وے کے اندر ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ حرف لام دوسرا معنی دے رہا ہے منزل کا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام کی طرف جا رہا ہے جہاں جا کر اس کا سفر ختم ہو جائے گا۔
دوسرے الفاظ میں چونکہ سورج کی توانائی ایک دن ختم ہو جائے گی، اسی لیے وہ اس انجام تک مسلسل حرکت میں ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ الفاظ کو اس قدر طاقتور انداز میں استعمال کرنا ایک معجزہ ہے؟ اور جبکہ سائنس اب جا کر ان حقائق کو دریافت کر رہی ہے، قرآن نے ان کا ذکر 14 صدیوں پہلے ہی کر دیا تھا۔ ہزاروں اسکالرز یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن میں ہر لفظ کا انتخاب کتنی احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ اس میں غیر معمولی حکمت پائی جاتی ہے، نہ صرف کہے گئے الفاظ میں بلکہ اس کی ان کہی باتوں میں بھی۔ مثلاً اس آیت پر غور کریں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیت اہل ایمان کی نجات کا ذکر کرتی ہے، لیکن اس میں لفظ کامیاب استعمال کیا گیا۔ تو کامیابی کا کیا مطلب؟ یہ بات واضح طور پر نہیں کہی گئی تاکہ ہر کوئی اسے اپنے انداز سے سمجھ سکے۔ اس طریقے سے یہ آیت ہر طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے لیے کامیابی جہنم سے نجات پانا ہے، دوسروں کے لیے کامیابی کا مطلب جنت تک پہنچنا ہے، کچھ کے لیے اس کا مطلب آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور کچھ کے لیے اس کا مطلب دنیا کے مسائل سے محفوظ رہنا ہے۔ اس کے مطلب کا دار و مدار ہر انسان کی اپنی ضرورت پر ہے، اور یہ بات حوصلہ افزائی کو مزید طاقتور بناتی ہے۔ اس کے علاوہ آج سے 5 سال بعد آپ کے لیے کامیابی کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیات کے بارے میں ہزاروں تفسیر کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ملے گی جو اس معیار کے قریب بھی پہنچ سکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کا ایک اور معجزانہ پہلو واضح ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حیرت انگیز گہرائی اور موضوعاتی وسعت۔ مطلب یہ کہ قرآن صرف نماز یا عبادت تک محدود نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو ہر چیز پر گفتگو کرتی ہے۔ یہ آپ کو پودوں اور جانوروں کی دنیا سے لے کر انسانی نفسیات تک سفر پر لے جاتی ہے۔ یہ کئی زمانوں کا احاطہ کرتی ہے، کائنات کی تخلیق سے لے کر قیامت کے دن تک، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی کا بھی۔ ایک آیت میں سود پر پابندی لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناانصافی، نفرت، حسد، نسلی تعصب مٹ جاتا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو انسانیت صدیوں سے حل کرنے میں ناکام رہی، جن کا جواب قرآن چند جملوں میں دے دیتا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگرچہ موضوعات انتہائی گہرے ہیں، مگر اس کے سمجھانے کا انداز اتنا آسان ہے کہ ہر شخص انہیں سمجھ سکتا ہے۔ آپ کسی وکیل سے نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کو خلا کے راز سمجھائے، اور نہ ہی ماہر فلکیات سے انسانی روح کی وسعتیں ماپنے کا کہیں گے، مگر قرآن زندگی کے ہر پہلو پر پوری مہارت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور قرآن یہ سب بیان کرتے ہوئے کبھی کسی انسانی ہاتھ کے بنائے انسائکلوپیڈیا کی طرح محسوس نہیں ہوتا۔ اور یہی چیز ہمیں تیسرے موضوع پر لے آتی ہے، قرآن کے الفاظ کی طاقتور ربانی۔ مثال کے طور پر سورہ الانعام کی ایک آیت میں ہے، اللہ جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا اتنا مشکل لگتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اس آیت میں ایک جملہ ہے، ان الفاظ سے یہ گمان ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش میں ہو۔ ویسے اس زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جیسے جیسے اوپر جائیں تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس حقیقت پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسی آیت میں ایک سائنسی معجزہ بھی چھپا ہوا ہے۔ یا سورہ القمر کی مثال لیں، لفظ قمر کا آخری حرف را ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اس صورت میں 55 آیات ہیں، اور بلا تفریق ہر آیت کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے۔ عربی میں قمر کا مطلب ہے چاند۔ اگر آپ حرف را کی شکل دیکھیں تو یہ آپ کو بالکل ہلال کی طرح یاد دلائے گا۔ ایک مشہور مثال سورہ الناس ہے۔ اس میں شیطان کی چھپی ہوئی سرگوشیوں کا ذکر ہے۔ شیطان جس طرح خاموشی سے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسے بھی الفاظ کے آواز کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے۔
قرآنی الفاظ کی آوازوں میں جو تال میل ہے اسے باقاعدہ ایک الگ علم سمجھا جاتا ہے۔ اور کیا آپ کو سب سے حیرت انگیز بات معلوم ہے کہ اللہ یہ سب کچھ انہی الفاظ اور حروف سے کرتا ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، مگر وہ انہیں اتنی پرفیکٹ ترتیب میں رکھتا ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے ماہرین کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں اپنے چوتھے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن شریف میں سائنسی وضاحتیں۔ سورہ الذریات آیت 47 کائنات کی وسعت۔ سورہ الحدید آیت 25 یہ حقیقت کہ لوہا آسمان سے اتارا گیا تھا۔ سورہ الزمر آیت 6 رحم میں بچے کا تاریکی کے 3 مراحل سے گزر کر پروان چڑھنا۔ سورہ النور آیت 40 سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی کا وجود۔ سورہ النبا آیت 12 آسمان کی تہ در تہ وسعتیں۔ سورہ الانعام آیت 125 بلندیوں پر ہوا کے دباؤ میں ہونے والی تبدیلی۔ سورہ النحل آیت 68 شہد کی مکھی کی جنس۔ سورہ الرعد آیت 3 پودوں میں نر اور مادے کا وجود۔ سورہ الاعراف آیت 57 بادلوں کا وزن۔ سورہ القیامہ آیت 4 انسانوں کے فنگر پرنٹس کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا۔ سورہ الحجر آیت 22 ہواؤں کا بار آور کرنے والا کردار، اور بہت کچھ۔ بنا یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ارسطو تاریخ کے مشہور ترین ناموں میں سے ایک ہے۔ اس نے کئی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ اس نے سائنس کے مختلف شعبوں میں بہت سے موضوعات پر بات کی، مگر اس کے 70% سے زیادہ سائنسی دعوے موجودہ سائنس کے خلاف ہیں۔ مگر قرآن شریف نے اس کے دعووں کو نہیں دہرایا۔ یا آئزک نیوٹن کو لے لیں، جسے جدید فزکس کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ کائنات کے ساکن ہونے کے نظریے کا حامی تھا، جبکہ دوسری طرف آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ وہی بات جو قرآن نے کہی تھی، یعنی یہ ایسے ہے کہ سینکڑوں سالوں تک بے شمار سائنسداں ایک پہاڑ سر کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور آخرکار جب وہ چوٹی پر پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ قرآن وہاں پہلے سے ہی موجود تھا، اور یہ حقیقت کہ قرآن میں ایک بھی غلطی موجود نہیں اس بات کی واضح نشانی ہے کہ کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ چونکہ قرآن نے چیلنج پیش کر دیا، تو آئیے اختتام خود اسی کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟